مفتی صاحب کفایت اللہ ثنابلی اور صدیق رضا صاحب نے آپ کے طلاق کے متعلق چیلنج قبول کیا ہے اور آپ مناظرے کے لیے کب آئیں گے؟ ثنابلی صاحب کی کتاب بھی ہے طلاق کے موضوع پر 880 صفحات کی. ثنابلی صاحب سے کہیں کہ ٹھیک ہے آپ ویڈیو ریکارڈ کروا دیں کہ میں تیار ہوں مفتی صاحب کے ساتھ لائیو بیٹھنے کے لیے. صدیق رضا صاحب سے بھی کہیں کہ وہ بھی ریکارڈ کروا دیں کہ مفتی صاحب کے سامنے یا لائیو میں بیٹھنے کے لیے مفتی صاحب کے ساتھ تیار ہوں. تو جیسے ہی ویڈیو ریکارڈنگ ان کی آئے گی تو میں انشاءاللہ فوراً اس پہ پازیٹیو رپلائی کر دوں گا. اور یہ اگر وہ واقعی اس کے لیے تیار ہے تو یہ کوئی وہ والا مناظر نہیں ہوگا جو مناظروں کا ہوتا ہے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا. علمی انداز سے پازیٹیو وے میں بہت اچھے طریقے سے ہوگا انشاءاللہ, تاکہ اور کسی پہ ہوٹنگ نہیں ہوگی, طنز و تشنیع نہیں ہوگا, اور پہلے سے اس کی شرائط بھی طے کی جائیں گی. وہ لائیو ہی ہم کر لیں گے بھائی اس میں کتنی دیر وہ بات کریں گے, کتنی دیر میں بات کروں گا, اور کیا اصول اور ضابطے ہیں جن کا ہم سب نے خیال کرنا ہے. تو اس طرح سے بہت اچھے انداز میں انشاءاللہ یہ بات چیت ہو جائے گی. تو کفایت اللہ ثنابلی صاحب سے کہیے یا صدیق رضا صاحب سے کہیے کہ وہ ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دیں کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں. تو ہم لائیو بیٹھ کے انشاءاللہ اس کے جو بھی آداب ہیں, شرائط ہیں, وہ انشاءاللہ ہم طے کر لیں گے. بہت اچھا ہو جائے گا. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. مفتی صاحب کی یہ بات میں نے سنی اور بہت خوشی ہوئی کہ مفتی صاحب نے اس پر جو ہے جواب دیا ہے اور وہ بات چیت کرنے کے لیے راضی ہیں. تو دیکھیے, سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ واضح کر دوں, وہ ویڈیو پتہ نہیں یہاں پہ ہے کہ نہیں, کہ یہ مفتی صاحب نے کسی ویڈیو میں یہ بات کہی تھی کہ طلاق کے مسئلے میں کوئی بھی اہل حدیث ہمارے سامنے نہیں بیٹھ سکتا. تو اگر سے بھائی وہ ویڈیو ہو تو وہ بھی چلا دیں. جھوٹ بولتے ہیں اہل حدیث کے قرآن میں کہ 3 طلاقیں ہوتی ہیں, سارے نہیں بولتے, لیکن کچھ جو اہل حدیث اس طرح ٹی وی پہ آ کے بول رہے ہوتے ہیں, جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے, کسی صحابی سے بھی ثابت نہیں کہ اکٹھی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں, کہیں بھی ثابت نہیں ہے یہ. اور پھر بھی یقین نہ آئے تو میں کب سے چیلنج کر رہا ہوں, کسی بھی اہل حدیث کو میرے سامنے بٹھا دو, لائیو کیمرہ آن کر دو, اور اس مسئلے پہ مجھ سے آ کے وہ کوئی بھی پڑھا لکھا اہل حدیث ہو, کوئی بھی عالم ہو, ان کا لا کے بٹھا دو, میں اس پہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں. تو یہ نہیں آئیں گے اس موضوع پہ, کبھی بھی بات نہیں کریں گے. تو یہ جب میں ٹی وی پہ جاتا ہوں نا, تو بھی وہاں کوئی اہل حدیث عالم ہوتا ہے, یہ ٹاپک نہیں چھیڑتے وہاں پہ, وہ کوئی اور ٹاپک چھیڑیں گے, یہ ٹاپک نہیں لاتے. تو اہل حدیث سب مسئلوں پہ آپ سے بحث کر سکتے ہیں, ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. 3 طلاق کے مسئلے پر میرے بھائی اہل حدیث زہر کا پیالہ پی لیں گے, وہ اس مسئلے پر آپ سے بحث نہیں کریں گے. ان کو پتا ہے کہ اس مسئلے میں ہمارے پاس ہم خالی ہیں اس مسئلے میں. تو جب یہ ویڈیو ہم نے سنی کہ مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی طلاق کے مسئلے میں, اور مینشن کر کے اہل حدیث کا نام لے کے کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہیں بیٹھ سکتا, تو اس کے بعد میں نے ایک نہیں بہت ساری ویڈیوز میں کہا کہ مفتی صاحب ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث ہوں. تو آپ یہ بات یا تو کہنا بند کر دیں کہ کوئی اہل حدیث نہیں بیٹھ سکتا, یا آپ بیٹھنے کے لیے تیار ہو گئے. تو الحمدللہ مفتی صاحب تیار ہیں, تو انشاءاللہ میں ان کا استقبال کرتا ہوں, ان کے خیر مقدم کرتا ہوں, اور انشاءاللہ ہم ضرور بیٹھیں گے. اور جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا ہے کہ ہم پہلے شرائط طے کر لیں گے, تو انشاءاللہ ہم کوئی مجلس رکھیں گے جس میں لائیو ہی بات ہو سکتی ہے, کہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ کافی دور ہے, ہم قریب تو ہے نہیں, ساتھ میں بیٹھنا تو ممکن نہیں, لیکن لائیو ہم بات کریں گے انشاءاللہ. ہم کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم شرائط طے کر لیں کہ کتنی دیر بات کرنا ہے, کیا پیٹرن ہوگا اس مکالمے کا, مباحثے کا کیا طریقہ کار ہوگا. انشاءاللہ ہم اس کو طے کر کے, اور ہم کوشش کریں گے کہ جلد سے جلد جو ہے اس کا وقت جو ہے طے ہو جائے. اور جو مفتی صاحب نے کہا کہ بالکل اخلاق کے دائرے میں بات ہوگی, تو میں اس کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں, اور میں مکمل اتفاق رکھتا ہوں اس بات سے کہ گفتگو ہو, علمی انداز میں ہو, تبادلہ خیال ہو, اور دونوں طرف کی باتیں سننی چاہیے. میں سمجھ رہا ہوں کہ احناف نے نا طلاق کے مسئلے میں یک طرفہ ساری باتیں یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دی ہیں. اہل حدیثوں نے اتنی باتیں نہیں رکھی ہیں طلاق کے ٹاپک پر, اس لیے جب لوگ سنتے ہیں تو یک طرفہ باتیں سنی جاتی ہیں. تو یہ بہت اچھی بات ہوگی کہ دوسری طرف کی باتیں بھی آئیں سامنے, یہ نہیں کہ جو حنفی مکتب فکر ہے اسی کی باتیں لوگوں کو سنائیے. اہل حدیث کا کیا ماننا ہے, علماء اہل حدیث کیا مانتے ہیں, وہ بات بھی سامنے آنی چاہیے. پھر انشاءاللہ لوگ دیکھیں گے, فیصلہ کریں گے کہ دلیل کا وزن کس طرف ہے, کتاب و سنت میں باتیں کیا ہیں, سلف کا کیا موقف ہے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جلد سے جلد مفتی صاحب کے ساتھ ہماری دوسری مجلس ہو جس میں ہم شرائط طے کریں, اور اس کے بعد جب یہ شرائط طے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ پھر ہم لائیو آ کر باقاعدہ اس تاریخ کا اعلان ہوگا, اور اس تاریخ میں ہم بیٹھ کے انشاءاللہ گفتگو کریں گے. اور یہ تسلی دلا دوں کہ انشاءاللہ کوئی رہیں گے ہمارے بیچ میں جو کنٹرول کریں گے. مفتی صاحب بالکل مطمئن رہیں کہ کوئی بد اخلاقی نہیں ہوگی, ان کی طرف سے بھی کوئی رکھ سکتے ہیں, ہماری طرف سے بھی کوئی رہے گا جو کنٹرول کرے گا, جو دونوں اسپیکر کو کنٹرول کرے گا. اگر کسی نے بھی اخلاقی دائرے سے باہر قدم رکھا تو فوراً ان کو ٹوکا جائے گا, ان کو روکا جائے گا. انشاءاللہ پورے اطمینان کے ساتھ اخلاقی دائرے میں